بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زبان سے درود شریف ادا ہوتا ہے تو دل میں سوال جاگتا ہے کہ کیا یہ درود شریف واقعی عرش تک پہنچ رہا ہے؟ کیا فرشتے اس کو لے جا کر بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں؟ اور کیا اس کی برکت سے اللہ پاک آپ سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں؟ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی گہرائی سے یہ سوچا ہے کہ جو درود شریف آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ محض الفاظ نہیں بلکہ نورانی لہریں ہیں جو آسمان کی طرف سفر کرتی ہیں؟ جب آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر درود پڑھتے ہیں تو یہ سوال دل میں اٹھتا ہے کہ کیا واقعی یہ درود شریف عرش الہی تک پہنچ رہا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے سلام کی خبر دی جا رہی ہے؟ اور کیا اللہ پاک میری اس کاوش سے راضی ہے؟ محترم ناظرین اکرام، اکثر ہم درود شریف کو زبان سے پڑھ لیتے ہیں مگر اصل اثر تب ظاہر ہوتا ہے جب یہ ذکر دل کی گہرائی میں اتر کر روح کو بیدار کرتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ تنہائی میں درود شریف پڑھتے ہوئے آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے یا دل کے اندر ایک انوکھا سکون اور روشنی اتر آئی؟ یہ سب دراصل درود کی برکتوں کی ابتدائی جھلکیاں ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں آگے ہے۔ کچھ خاص نشانیاں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ نشانیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ کے درود کے الفاظ زمین پر رکے نہیں رہتے بلکہ فرشتے انہیں لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خوشبو دل کو معطر کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ صرف ان دلوں کو عطا کی جاتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قبولیت کے لیے منتخب کر لیا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 4 نشانیاں کون کون سی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کا درود آسمانوں تک جا رہا ہے؟ درود شریف کی تاثیر کو پرکھنے کے لیے جو پہلی اور سب سے نمایاں نشانی سامنے آتی ہے وہ ہے دل کی نرمی، خشوع کی کیفیت اور آنکھوں کا بے اختیار نم ہو جانا۔ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، دل کی سختی پگھلنے لگتی ہے، روح میں نرمی کا چراغ جلنے لگتا ہے اور بعض اوقات بے ساختہ آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ کیفیت عام نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ درود شریف محض زبان پر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں تک اثر ڈال رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل پر رحمت کی بارش اترتی ہے اور نورانی کیفیت انسان کی روح کو گھیر لیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے دل لرز سکتا ہے تو سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا جو خود اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، بندے کے دل پر کس قدر گہرا اثر ڈالے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات میں بھی اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ انہوں نے کہا، آدھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں تمہاری فکریں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2457۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ درود شریف نہ صرف دل کو سکون بخشتا ہے بلکہ بندے کی دنیاوی پریشانیاں بھی ختم کرتا ہے اور آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، جب دل سخت ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو، یہ دل کو نرم کر دیتا ہے۔ پس دل کی نرمی، خشوع کی کیفیت اور آنکھوں کے آنسو وہ زندہ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ درود شریف دل پر اتر رہا ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے قریب ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت ایک انعام ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو اپنی رحمت کے قابل بنا دیا ہے۔ درود شریف کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کے اندر گناہوں سے بیزاری اور نیکیوں کی طرف کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ جب زبان درود کے
ذکر سے معطر ہوتی ہے تو وہی زبان آہستہ آہستہ جھوٹ، غیبت، فضول گوئی اور تلخ کلامی سے دور ہو جاتی ہے۔ دل جو پہلے خواہشات کے پیچھے بھاگتا تھا اب پاکیزگی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی محض ظاہری نہیں بلکہ اندرونی انقلاب کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جیسے نماز روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، ویسے ہی درود شریف بھی انسان کو برائیوں سے روکنے اور نیکیوں کی طرف بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب درود دل سے پڑھا جاتا ہے تو اس کا نور باطن میں سرایت کر جاتا ہے۔ انسان اپنے کردار میں غیر محسوس تبدیلی دیکھنے لگتا ہے، دل گناہوں سے کراہت کرنے لگتا ہے اور نیکی کے کاموں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہے جیسے کسی کے سامنے میٹھا اور کڑوا دونوں رکھ دیا جائے، وہ بے ساختہ میٹھے کی طرف لپک جائے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے والا شخص خود بخود نیک اعمال کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت رکھتا ہے وہ جھوٹ، فریب، حسد اور بے حیائی کے راستوں سے دور ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ اس فرمان میں دراصل درود شریف کی تاثیر چھپی ہوئی ہے، کیونکہ درود ہی وہ عمل ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ رکھتا ہے اور گناہوں سے دوری کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ درود شریف کی روشنی انسان کے دل کو روشن چراغ بنا دیتی ہے، اس کی زبان نرم ہو جاتی ہے، رویے میں شائستگی آتی ہے، دل دوسرے کے لیے خیر خواہی سے بھر جاتا ہے۔ پھر وہ نہ صرف نماز اور تلاوت میں رغبت پاتا ہے بلکہ صدقہ، خیرات، حسن اخلاق اور نرم دلی جیسے صفات اس کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔ یوں درود شریف صرف ایک ورد نہیں رہتا بلکہ ایک ایسی روحانی طاقت بن جاتا ہے جو انسان کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر نیکیوں کے نور کی طرف لے آتی ہے۔ یہی وہ اثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، درود شریف کی تیسری نشانی اپنی تاثیر میں نہایت حیرت انگیز ہے۔ جب دل اور زبان درود شریف کے نور سے معمور ہوتے ہیں تو دعائیں قبولیت کا لباس پہن لیتی ہے۔ بندہ جس وقت اپنی حاجات اور دکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رکھتا ہے تو درود کے وسیلے سے وہ کلمات سیدھے عرش کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے آغاز اور اختتام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو تو اس کی قبولیت کی امید ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3477۔ اس فرمان میں دراصل دعا کی کنجی اور قبولیت کا راز پوشیدہ ہے۔ جب درود شریف کثرت سے پڑھا جاتا ہے تو دل ایک انوکھے سکون سے بھرنے لگتا ہے۔ انسان چاہے مشکلات کے سمندر میں کیوں نہ ہو، اندر سے ایسی طمانینت اسے سہارا دیتی ہے۔ دنیاوی شور ہنگامہ اس کے دل کی خاموشی کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ کیفیت ایسی ہے جیسے طوفان کے بیچ میں ایک محفوظ کشتی مل جائے جو ڈوبنے نہ دے۔ درود شریف کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کی جانے والی دعا محض الفاظ نہیں رہتی بلکہ روشنی کی کرن بن کر عرش کی طرف بڑھتی ہے۔ بندے کے الفاظ میں ایک نورانی وزن آ جاتا ہے، اس کی التجائیں بھیگ نہیں لگتی بلکہ مقبولیت کی بشارت بنتی ہے۔ یہی سکون اور یہی قرب درود شریف کی تیسری نشانی ہے۔ درود شریف کی چوتھی نشانی اپنے عظمت اور روحانی تاثیر میں سب نشانیوں پر سبقت رکھتی ہے۔ یہ نشانی خوابوں کے دروازے کھولتی ہے اور عاشق رسول کے دل کو ایک ایسی بشارت عطا کرتی ہے جو دنیا و آخرت کی سب سے قیمتی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جب کوئی بندہ درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے خواب روشنی سے بھرنے لگتے ہیں۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی صورت میں اور کبھی ایسے روحانی اشاروں کی صورت میں جو دل کو یقین، امیر اور ایمان کی تازگی بخشتے ہیں۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6592، صحیح مسلم حدیث نمبر 2266۔ یہ حدیث اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت محض ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقی وصال ہے۔ یہ سعادت ہر اس دل کو ملتی ہے
جو درود کے نور سے منور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہو۔ درود دراصل روح کا سفر ہے جو زمین سے عرش کی طرف اٹھتا ہے اور پھر رحمت کی بارش کی صورت میں لوٹ کر دل کو روشن کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اس بندے پر اترتی ہے۔ جب زبان پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے مبارک الفاظ بہتے ہیں تو یہ محض کلمات نہیں بلکہ ایک نورانی ترانہ ہوتا ہے جو عاشق اور محبوب کے درمیان ایک پل بناتا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف فرشتوں کی مجلس میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ اس کے پڑھنے والے پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہی رحمت کبھی سکون میں ڈھلتی ہے، کبھی دعاؤں کی قبولیت میں اور کبھی خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ یہ زیارت دراصل اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو چکا ہے۔ یہ مقام محض لفظوں یا اعمال کی برکت سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے نتیجے میں عطا ہوتا ہے، اور جب یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ بندہ دنیا میں بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت پا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1297۔ یہی درود شریف کی چوتھی اور سب سے عظیم نشانی ہے، وہ سعادت جس کا خواب ہر عاشق دیکھتا ہے اور جو صرف خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا عشق سے بھر دے، ہمیں اپنی ہر سانس میں، ہر پل میں، ہر بات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک بنا دے، ہماری محبت، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری مغفرت، ہماری جنت سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا فرما دے، اور ہمیں مرتے دم تک درود شریف پڑھنے کی توفیق دے اور قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب کائنات، ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریے گا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔